فل تھروٹل کے ساتھ اس وقت مشینری جو ہے نا وہ ریکارڈنگز کے اوپر لگی ہوئی ہے. ایک اور آڈیو لیک سامنے آ چکی ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی اور وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خواجہ طارق رحیم. اس میں لگ بھی نہیں رہا کہ اس مرتبہ کوئی کٹ پیسٹ والا کوئی ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کی گئی ہے. آدھی بات ثاقب نثار صاحب آپ کی بات صحیح ہے لیکن ڈھکے چھپے طریقے سے مت کریں, کھل کے سامنے آئے. عمران خان صاحب نے کل اپنے کارکنوں سے خطاب کیا. دوسری ایک بڑی گھٹیا حرکت ہوئی اس گیدرنگ کے اندر, ایک نشئی کو لا کے کھڑا کر کے اس کے گلے کے اندر عمران خان کی تختی لگا دی, تو وہ کیا امپریشن جائے گا اس کو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ایک اور آڈیو لیک سامنے آ چکی ہے اور اس مرتبہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی یہ آڈیو لیک ہے. اس کو بیٹھ کے ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل اپنے کارکنوں سے خطاب کیا, عید کے حوالے سے گیدرنگ کی ہوئی تھی. ایک بڑی ہی گھٹیا حرکت وہاں پہ ہوئی ہے, وہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ذرا میں روشنی ڈالنا چاہوں گا, تو ذرا تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو خبر ہے وہ ہے جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی, جو کہ چین کے 4 روزہ سرکاری دورے کے اوپر چلے گئے ہیں. اب آفیشیل جو اعلامیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف 2 طرفہ فوجی تعلقات کو بڑھانے کے لیے چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں. دورے کے دوران آرمی چیف چین کے اعلیٰ عسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گے. یہ ہے اس کا آفیشیل ورژن. لیکن یہ کہا یہی جا رہا ہے سرکلز کے اندر کہ اس وقت چین کے ساتھ تعلقات کو ایک تو بہتر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک صورتحال کے اوپر پاکستان کو جو اس وقت مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے اس دورے کے اندر. دوسری بات یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ ان عید کی چھٹیوں کے اندر بھی ایک اناؤنسمنٹ کی. انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں سعودی عرب کی طرف سے اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی, دونوں کی طرف سے ایشورنسز مل چکی ہیں, تو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے, اور ظاہری بات ہے اگر چائنا بھی آن بورڈ آ جاتا ہے اس معاملے کے اندر سو دیٹ ول بی ویری گڈ. تو ایک یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے. اب آ جائیے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی اور خواجہ طارق رحیم کی جو آڈیو ہے, جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خواجہ طارق رحیم, ان کی جو ایک آڈیو ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ آڈیو سنیے, پھر میں اس کے اوپر کامنٹ ذرا کرتا ہوں. اچھا خواجہ صاحب ایک چیز میں عرض کرنا چاہنا تھا, ججمنٹ جڑی ہے وہ ضرور دیکھ لینا. 7 ممبر ججمنٹ ہے اور یہ اپنا سو موٹو ہے نمبر 4 آف 2010 رپورٹڈ ہے سر. اے 7 ممبر ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اتنے. اچھا جی, ٹھیک ہے نا جی, میں دیکھ لینا جڑا بھی وکیل تعلق کر رہے ہیں ذرا دیکھ لینا. کہ بھی اگر چلو بار تسی پڑھو گے تو میں وہ بھی دیکھنی کی ہے ججمنٹ جڑی 7 ممبر بینچ ہے جہاں انہوں نے کیا ہے کہ جب تک ایکٹ نہیں بنتا وہ تسی ذرا غور نال پڑھو تے کلاس 3 میں ہیڈ نوٹ 26 جی اوتھے انہوں نے رستہ بھی دتا ہے, میں دیکھ لینا. میرا جی سر میں دیکھا ہے وہی پھر ساڈے کول وے آؤٹ ہے. او وے آؤٹ ہے ساڈے کول, ادروائز تو کیس ہی نہیں سی بندا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی ہونے دیکھ. دوسرا فائد صاحب, اگر کوئی بندہ تیار ہوئے تہاڈا منیر احمد خان والا نے سوال کر لو, کنٹمپٹ آف کورٹ دا بالکل کلیئر کیس ہے. وہ بھی ہو رہی کنٹمپٹ آف کورٹ دا کیس ہے. مثال جو کچھ ہوا ہے آزاد جموں کشمیری وہ بات کوئی میرے خیال وی آر جسٹ ویٹنگ فار دی آرڈر کر دے پہنے وہ 3 ممبر بینچ شاید another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application فائل ہو رہی ہے. چل ٹھیک, تھینک یو. اچھا, اب یہ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, اس کے اندر 2-4 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک تو چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس آڈیو کو, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس آڈیو کو ڈینائی نہیں کیا ہے. رادر جو کامنٹری کی ہے اس کے اوپر انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ جی یہ تو چوری کا مال ہے. مطلب چوری کا مال ٹھیک ہے, وہ اس کا مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ آواز میری نہیں ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ میں نے جو آڈیو سنی ہے اس میں لگ بھی نہیں رہا کہ اس مرتبہ کوئی کٹ پیسٹ والا کوئی ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کی گئی ہے. اٹ لکس لائک اے ویری یونیفارم آڈیو. لیکن آبویسلی ایک پراپر فورینزک جب ہوتا ہے تو وہ بہتر رپورٹ دے سکتے ہیں, لیکن ہمارا جتنا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ یہ کٹ پیسٹ والی کہانی ہے. اچھا, اب تیسری بات یہ, کیا چیزیں اس سے پتہ لگتی ہے اس آڈیو سے. ایک بات تو یہ پتہ لگتی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب ان کا ٹلٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف تھا یا ان کا ٹلٹ عمران خان کی طرف تھا, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے دھڑے کے لوگ جو ہیں وہ آج تک پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس گفتگو سے بھی جو ہے ظاہری بات ہے اس بات کو اور تقویت ملے گی.
مسلم لیگ نون کی جانب سے اعظم رضی طاہر صاحب، مالک احمد خان صاحب، آج انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور اسی کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جتنے بھی فیصلے ماضی کے اندر بھی آتے رہے ہیں ان سے یہ اسی کی کڑی جو ہے وہ لگتی ہے. اس کے اندر اب یہ نہیں پتا کہ یہ آڈیو ایکچولی ہے کب کی، یہ ایگزیکٹ اس کی ڈیٹ کیا ہے ریکارڈنگ کی. اس کے اندر جو ایک دو پوائنٹس ہیں اس سے اگر ہم لوگ اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر ایک جگہ کے اوپر جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی کل جو کچھ آزاد جموں کشمیر میں ہوا اس کے بعد کچھ نہیں. اب جو کچھ آزاد جموں کشمیر میں ہوا، آزاد جموں کشمیر میں تو ریسنٹلی ابھی جو ہے وہ ایک حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے وہاں پہ، اور تحریک انصاف کے اندر بہت بڑی تعداد میں ایک بغاوت ہو گئی اور تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ یہاں پہ بھی الٹ دیا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بیسیکلی ثاقب نثار صاحب اس ریفرنس کے اندر گفتگو کر رہے تھے یا کسی اور ریفرنس کے اندر بات کر رہے تھے. اچھا، تیسری بات یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایگزامپلز دی جا رہی ہیں کہ جناب فار ایگزامپل کہ جناب یہ 7 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 2012 کی صفحہ 553 4/2010. اس کا جو یہ ایک سو موٹو ہے کیس، اور اس کا جو ریفرنس دیا جا رہا ہے، یہ ریفرنس میں سے یہ پیج جو ہے میں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ یہاں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ بیسکلی یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے اندر لگ اس طرح رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ خواجہ طارق رحیم کو ایکچولی گائیڈ کر رہے ہیں کہ جناب ادھر ایویو دے دیکھو، نتھنگ انلیگل اباؤٹ اٹ. اوبویسلی اس میں یہ ہوتا ہے، سابق جج چیف جسٹسز جو ہیں وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، مطلب وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے بھی بہت سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوں گے. ہاں البتہ یہ بات کہ جناب ایک سابق چیف جسٹس ایک پولیٹیکل پارٹی کے وکیل کو گائیڈ کر رہا ہے، گائیڈنس دے رہا ہے، اس کے مورل ریپریکاشن ضرور ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اور اس سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو بار بار سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اوپر تنقید کرتی رہی ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہمیشہ پی ٹی آئی کو فیور کرتے رہے ہیں، اس بات کو اور بھی تقویت مل جاتی ہے. So now they have something to play with. Nothing illegal about the discussion. ہاں اب آ جائیں دوسری سائڈ کے اوپر. یہ تو ایک سائڈ ہے نا، دوسری سائڈ، اور دوسری سائڈ یہ ہے کہ جناب فل تھروٹل کے ساتھ اس وقت مشینری جو ہے نا وہ ریکارڈنگز کے اوپر لگی ہوئی ہے، چاہے موجودہ چیف جسٹس کی ساس کی بات ہو یا سابق چیف جسٹس کی بات ہو. the recording is illegal. the recording cannot be used as an evidence against anything. یہ میں اس کو بالکل کلیئر کٹ کہہ دوں. اور مجھے زیادہ افسوس پتہ ہے کس بات کا ہے، میں یہ جو پچھلے تقریباً مہینے 1.5-2 مہینے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا، مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ بڑے بڑے ڈیموکریسی کے اور مورل ہائی گراؤنڈز کے جو فنے خان بنتے تھے نا، وہ سب کے سب ایکسپوز ہو رہے ہیں. Nobody is actually questioning this thing کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر، کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے بیٹھ کے آپ ڈگا ڈگ ریکارڈنگز پہ ریکارڈنگز کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کیونکہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کو تو یہ پرپس جو ہے ان کا سرو ہوتا ہے اس بات سے اس وقت اچھا جتنی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں سوائے ایک جو مریم نواز کی ایک آڈیو آئی تھی، سوائے اس کے باقی جتنی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں وہ ساری پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ساری پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، سو اس کا مطلب اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مشینری کا وہ جو پہیہ ہے نا وہ کس طرف جا رہا ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. سو نون لیگ تو بالکل کمفرٹ زون میں وہ کہتے ہیں جی سانو چین سکون ہے، سیدھے لسی پیتی ہے، سانو کی فرق پہنتا ہے، کری جاؤ اور کرو ریکارڈنگ اور لائی جاؤ ڈزنٹ میٹر. لیکن ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ یہی چیز کل کو ان کو آ کے جب ٹکرے گی، آ کے جب ان کے ایک گھر کے فرد کی آڈیو ریکارڈنگ شروع ہوں گی تب ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور آنے والے چیف جسٹس کی اگر اس طرح آڈیو ریکارڈنگز ہوں گی تو پھر کیا ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے یہ لوگ اس وقت شارٹ ٹرم گین کے لیے دے آر ہولڈنگ اینی تھنگ دیٹ کمز ان دیئر ہینڈز. اچھا، لیکن دوسری بات یہ ایسے بڑے بڑے ماشاء اللہ تجزیہ کار جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے رہے ہیں، مجال ہے ان کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی نکلے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور یہ گھٹیا پن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چل نہیں سکتا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اب اس کا وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا وہ جواب دیتے ہیں او بھائی جان یہ لوگ بھی تو یہی کرتے تھے. ایک اس کے اوپر جو آرگیومنٹ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت تو آڈیو ریکارڈنگز نہیں ہوتی تھیں. آڈیو ریکارڈنگز تو اس وقت بھی ہوتی تھیں. کیا مریم نواز کی آڈیو ریکارڈنگ نہیں چلی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہی فرق ہوتا ہے جنگل میں اور ایک شہر میں. شہر کے اندر قانون نافذ ہوتا ہے، جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا. اور آپ نے غیر قانونی کام کو بھی اگر ختم کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو قانونی طریقے سے ختم کرنا پڑتا ہے. یہ وہ والی فلسفی ہے جو جعلی پولیس مقابلوں کے پیچھے ہوتی ہے. یہ وہ والی فلسفی ہے
کہ اچھا جی جناب انہیں زیادتی کیتی ہے, انہیں قتل کیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جائیں جا کے اس کو فیروزپور روڈ کے اوپر ہائی وے کے اوپر لے جائیں, ٹھا گولی مار دیں اس کو. وہ اللیگل ہے, وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, وہ صرف اور صرف جنگل کے قانون کو سپورٹ کرتا ہے. سو اس لیے آج جو لوگ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آج سے 3 سال 4 5 وقت بدلتا ہے. عمران خان صاحب بھی 2018 میں جب آئے تھے نا, اور وہ پوری اسٹیٹ کی مشینری کا مسل ان کے ساتھ تھا, تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے, وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جناب 2035 تک کا پلان تھا کہ میں تو انٹچبل ہوں, مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. آج بھی جو اقتدار کے اندر موجود ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کبھی ان کا ڈاؤن فال نہیں آئے گا, تو بہت بڑی غلطی کے اوپر ہے. میں نہیں جانتا کب ہوگا, لیکن ہوتا ضرور ہے. بڑے بڑے یہاں پہ سلطنتیں بن گئیں, بڑے بڑے مطلب, اور میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں, برٹش راج جو تھا, برٹش راج کے اوپر کہتے تھے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ وہاں پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. وہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا. وہ کہاں سے لے کے کہاں تک تھا, لیکن ختم ہو گیا. آج وہ ایک چھوٹا سا جزیرے تک رہ گیا بس. دیٹس اٹ. سو یہاں پہ اتنے بڑے بڑے یہ جو حکمران آتے ہیں, یہ جتنی دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ہل سکتے, کبھی نہیں ہوگا. کل کو انہی کی ماں بہن بیٹیوں کی جب آڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوں گی نا, تو پھر یہ چیخیں ماریں گے اور یہ کہیں گے ہائے دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور پھر ہمیں ان کی یہی آڈیوز جو آج یہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں نا انٹرویوز کے اندر, ٹاک شوز کے اندر, پھر ہمیں ان کے کلپ چلانے پڑیں گے, پھر ان کو تکلیف ہوگی, پھر یہ کہیں گے دیکھیں کتنی زیادتی ہے, یہ دیکھیں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. یہ اس لیے تاریخ کے اندر لکھیں یہ چیز کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. خیر, اس کے علاوہ ایک اس پہ ثاقب نثار صاحب کا ایکچولی موقف بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس آڈیو سے کوئی بھوچال نہیں مچا, کوئی زلزلہ نہیں آ گیا, میری رائٹ ٹو پرائیویسی کو متاثر کیا گیا ہے, میں اسے نہیں مانتا. یہ چوری کا مال ہے, چوری کا مال نہ بک سکتا ہے نہ تشہیر ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں کیا غلط کیا ہے, کیا میں پروفیشنل نہیں ہوں, میں نے اپنی لا فرم کھول رکھی ہے, مجھ سے کوئی مشورہ کرے تو مجھ پہ مشورہ نہ دینے کا کوئی عذر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, آدھی بات آپ کی صحیح ہے, آدھی بات ثاقب نثار صاحب آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ڈھکے چھپے طریقے سے مت کریں, کھل کے سامنے آئیں, پھر کھل کے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ ہاں میں عمران خان کے ساتھ ہوں, ہاں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. یہ جو لبادہ اپنے اوپر اڑا ہوا ہے نا اس چیز کا کہ جناب میں تھے, میرا تو کوئی جھکاؤ نہیں ہے, کوئی میرا, یہ آڈیو ایکچولی آپ کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. خیر, آپ کی تو دی ہوئی جو ماضی کی ججمنٹس ہیں اس کے اوپر آج بھی جو ہے بہت سے سوالیہ نشان ہیں کہ آپ نے وہ کیا کیا کیا, کس طرح کیا. مریم اورنگزیب کا اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ آیا, انہوں نے کہا بیگمات, ساس, بچے, ڈیم بابا بمقابلہ آئین پاکستان, مقابلہ سخت وقت کم. تو یہ انہوں نے ظاہری بات ہے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو انہوں نے یہ جو بات لگائی ہے. اچھا, بمقابلہ آئین پاکستان ایکچولی نہیں ہے. آئین پاکستان کے آپ لوگ خود بھی کتنے کو فالوور ہیں یا آپ کتنا کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سب کے سامنے ہے. آپ نے 90 دن کے الیکشنز کا جو معاملہ جس طرح اٹھا کے باہر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے وہ بھی میرے خیال میں سب کے سامنے. سو ایڈے وڈے تسی بھی آئین پاکستان دے جڑے چیمپئن نہ بنو, تاری بڑی مہربانی. آگے چلتے ہیں جی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب کل ایک عید ملن پارٹی, پتہ نہیں میں اس کو کہوں کہ عید ملن کیا کہوں, ایک فنکشن رکھا ہوا تھا. فنکشن تو نہیں کہہ سکتے, گیدرنگ تھی. تو اس کے اندر وہ مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے ہوئے تھے, جو فالوورز وغیرہ تھے, وہ آ کے ان سے وہ ایڈریس کر رہے تھے ویڈیو کے ذریعے. اس میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ سمیع ابراہیم, صدیق جان اور بیرسٹر احتشام, یہ بھی ایک موقع کے اوپر اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ کچھ خطاب وغیرہ ان میں سے کیا گیا ان کی جانب سے. خیر, ڈیبیٹیبل بات ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا ایک پولیٹیکل گیدرنگ سے جرنلسٹ کو جو ہے خطاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ماضی کے اندر ایک دفعہ حامد میر صاحب بھی اس طرح اسٹیج کے اوپر آ گئے تھے جب JUIF کا ایکچولی دھرنا تھا, مولانا فضل الرحمان کا. انہوں نے آ کے البتہ وہاں پہ صرف اتنا ایڈریس کیا تھا کہ عورتوں کو جگہ دیں, عورتوں کو آنے دیں اسٹیج تک, اتنی بات انہوں نے کہی تھی. لیکن اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی تھی کیونکہ کوانسیڈنٹلی اس دن حامد میر صاحب جو کپڑے پہن کے آئے تھے وہ JUIF کے جو والنٹیئرز تھے بالکل اسی کلر کے وہ کپڑے پہن کے آ گئے تھے. اب مجھے نہیں پتا وہ کوئنسیڈنس تھا یا جان بوجھ کے کیا گیا تھا, لیکن امپریشن یہ آ رہا تھا جیسے یہ بھی JUIF کی پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو, یہ مطلب میں ان کو مارجن دے دیتا ہوں کہ یہ چلیں ہو سکتا ہے کوئنسیڈنس کے طور پہ بھی ہو. سو I personally believe that journalists should always avoid coming on stage in political gatherings. دوسری ایک بڑی گھٹیا حرکت ہوئی اس گیدرنگ کے اندر, اور وہ یہ تھی کہ کراؤڈ کے اندر جو ہے مولانا فضل الرحمان کی ایک ڈمی جو ہے اس کو لا کے کھڑا کیا گیا. ایک مولوی وہ نما اس نے سارا گیٹ اپ کیا ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان جس کلر کی ٹوپی وہ پہنتے ہیں, سوری اوپر جو پگ پہنتے ہیں بالکل اسی طرح کی انہوں نے پہنی ہوئی تھی.
اور فیصل جاوید جو ہے انہوں نے بھی مذاق اڑایا ہے مولانا فضل الرحمان آپ کدھر آ گئے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دی اس نے. اچھا یہ کچھ ایسی حرکت آفتاب اقبال صاحب کا بھی شو ہوا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف کی ڈمی جو ہے وہ بنائی گئی اور بنا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب جس شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بطور مہمان خصوصی، تو ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی ڈمی لا کے بٹھائی گئی. اچھا جہاں تک اس شو کی بات ہے تو چلیں ٹھیک ہے آفتاب اقبال صاحب، میں پھر بھی تھوڑا سا مارجن اس بات کے اندر، ویسے تو if I was the anchor I would never do that کہ ایک آپ کے پاس اگر ایک پارٹی کا سربراہ آ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سامنے آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ڈمی لا کے بٹھا دیں اور وہ پھر بیٹھ کے ایک فضول اور اوچھی قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ کے مہمان آئے وہ بھی دانت نکال رہا ہے کہ دیکھو میرے اوپوننٹس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. I would not do that. لیکن آفتاب اقبال صاحب کے شو کے اندر ماضی کے اندر بھی اس طرح ڈمیز کا ایک وہ کانسیپٹ چلتا ہے، تو چلیں ٹھیک ہے میں پھر بھی ایک تھوڑا سا مارجن دے دیتا ہوں اس بات کا. لیکن یہ جو مولانا فضل الرحمان کی ڈمی بنا کے اس طرح کراؤڈ کے اندر لا کے کھڑی کی گئی اور اس کے بعد ان کا مذاق اڑایا گیا اس سے، یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت تھی، انتہائی گھٹیا اور لو مطلب لیول کی ایک حرکت تھی. مطلب کل کو فار ایگزامپل میں ایک صرف ایگزامپل دے رہا ہوں، کل کو فار ایگزامپل اگر جس طرح اکثر نون لیگ کے لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کو جو ہے نشئی کہتے ہیں، تو اس طرح ایک نشئی کو لا کے کھڑا کر کے اس کے گلے کے اندر جو ہے آپ نے عمران خان کی تختی لگا دی تو وہ کیا امپریشن جائے گا اس کا. یا جس طرح اب پہلے بھی ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر کہ جانوروں کے گلوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی تصویریں یا لوگوں کے نام لکھ کے جو ہے لٹکا دیے جاتے تھے، تو وہ بھی ایک بڑا گندا میسج، بڑا گھٹیا میسج جاتا تھا. تو کل کو اسی طرح کسی گدھے کے اوپر یا کسی کتے کے اوپر اس طرح کی پلیٹس وغیرہ لٹکا دی گئی، اس کا کیا میسج جائے گا. سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں کو بہت نفرت ہوگی مولانا فضل الرحمان سے. میں بھی ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، میں ان کے طرز سیاست سے بھی بہت سی جگہوں پہ اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں بہت سی جگہوں پہ ان کی باتوں سے اگری بھی کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جو آخری پریس کانفرنس کی تھی، میں ان کی کافی چیزوں سے میں اگری کرتا ہوں، اینڈ آئی واز ایکچولی امپریسڈ کہ جو جس قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی. لیکن اپنے سیاسی مخالفین کو اس طرح اپنے ورکروں کے درمیان اس طرح ڈمی بنا کے کھڑا کر کے ان کی انسلٹ کرنا، میرا خیال میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا کھڈا کھودتی ہے اور وہ کھڈا کھود کے اور نیچے جاتی ہے، وہ پھر اگلے دن 1 فٹ اور گہرا کھڈا کھودتی ہے پھر اور نیچے جاتی ہے. وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے مہینے کے ساتھ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہے کہ جناب نہیں، ابھی ہم نے یہ جو گھٹیا حرکت آج کی ہے نا یہ کافی نہیں ہے، کل ہم ایک نیا ریکارڈ قائم کریں گے، ہم اور نیچے جائیں گے انشاءاللہ، ہم پاکستان کی سیاست کو اور نیچے لے کے جائیں گے. اور پھر وہ کرتے ہیں، پھر وہ ماشاءاللہ اپنا نام پیدا کرتے ہیں اس ساری چیز کے اندر. لیکن دس واز اے نیو لو، یہ جو چیز تھی نا دس واز اے نیو لو. مطلب یہ تو مجھے بھی امید نہیں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حد تک گرے گی جا کے، لیکن چلیں انہوں نے ماشاءاللہ اس کے اندر بھی جو ہے اپنا نام پیدا کیا ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.